نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی لڑائی کے موقع پر موجود تھے اور آپ کی انگلی زخمی ہو گئی تھی۔ آپ نے انگلی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تیری حقیقت ایک زخمی انگلی کے سوا کیا ہے، اور جو کچھ ملا ہے اللہ کے راستے میں ملا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2802۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کون زخمی ہوا ہے، وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس میں خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2803۔ ہرقل نے ان سے کہا تھا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے یعنی نبی کریم کے ساتھ تمہاری لڑائیوں کا کیا انجام رہتا ہے، تو تم نے بتایا کہ لڑائی ڈولوں کی طرح ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی کبھی لڑائی کا انجام ہمارے حق میں ہوتا ہے اور کبھی ان کے حق میں۔ انبیاء کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، کبھی فتح اور کبھی ہار سے، لیکن انجام انہی کے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2804۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ میرے چچا انس بن نضر بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہو سکے، اس لیے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں پہلی لڑائی ہی سے غائب رہا جو آپ نے مشرکین کے خلاف لڑی، لیکن اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے خلاف کسی لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ پھر جب احد کی لڑائی کا موقع آیا اور مسلمان بھاگ نکلے تو انس بن نضر نے کہا کہ اے اللہ، جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں، اور جو کچھ ان مشرکین نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھے مشرکین کی طرف تو سعد بن معاذ سے سامنا ہوا۔ ان سے انس بن نضر نے کہا، اے سعد بن معاذ، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور نظر ان کے باپ کے رب کی قسم میں جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے قریب پاتا ہوں۔ سعد نے کہا، یا رسول اللہ، جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ انس نے بیان کیا کہ اس کے بعد جب انس بن نضر کو ہم نے پایا تو تلوار، نیزے اور تیر کے تقریباً 80 زخم ان کے جسم پر تھے، وہ شہید ہو چکے تھے۔ مشرکوں نے ان کے اعضاء کاٹ دیے تھے اور کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکا تھا، صرف ان کی بہن انگلیوں سے انہیں پہچان سکی تھی۔ انس نے بیان کیا، ہم سمجھتے ہیں یہ آپ نے بجائے نری کے نزن کہا، مطلب ایک ہی ہے کہ یہ آیت ان کے اور ان کے جیسے مومنین کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، آخر آیت تک۔ انہوں نے بیان کیا کہ انس بن نضر کی ایک بہن ربیع نامی نے کسی خاتون کے آگے کے دانت توڑ دیے تھے، اس لیے رسول اللہ نے ان سے قصاص لینے کا حکم دیا۔ انس بن نضر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنایا ہے، قصاص میں ان کے دانت نہ ٹوٹیں گے۔ چنانچہ مدعی تاوان لینے پر راضی ہو گئے اور قصاص کا خیال چھوڑ دیا۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیں تو اللہ خود ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2805۔ جب قرآن مجید کو ایک مصحف کتابی کی صورت میں جمع کیا جانے لگا تو میں نے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت نہیں پائی جس کی رسول اللہ سے برابر آپ کی تلاوت کرتے ہوئے سنتا رہا تھا۔ جب میں نے اسے تلاش کیا تو صرف خزیمہ بن ثابت انصاری کے یہاں وہ آیت مجھے ملی۔ یہ خزیمہ وہی ہیں جن کے اکیلے کی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا۔ وہ آیت یہ تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، سورۃ الاحزاب 23۔ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کہی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2807۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب زرہ پہنے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں پہلے جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لاؤں؟ آپ نے فرمایا، پہلے اسلام لاؤ پھر جنگ میں شریک ہونا۔ چنانچہ وہ پہلے اسلام لائے اور اس کے بعد جنگ میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمل کم کیا لیکن اجر بہت پایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2808۔ ام الربیع بنت برا جو حارثہ بن سراقہ کی والدہ تھی، نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، حارثہ کے بارے میں بھی آپ مجھے کچھ بتائیں۔ حارثہ بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے، انہیں نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر لگا تھا کہ اگر وہ جنت میں ہے تو صبر کر لوں اور اگر کہیں اور ہے تو اس کے لیے روؤں دھوؤں۔ آپ نے فرمایا، اے ام حارثہ، جنت کے بہت سے درجے ہیں
اور تمہارے بیٹے کو فردوس اعلیٰ میں جگہ ملی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2809۔ ایک صحابی لاحق بن زمیرہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے ناموری کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کی دھاک بیٹھ جائے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص اس ارادے سے جنگ میں شریک ہوتا ہے کہ اللہ ہی کا کلمہ بلند رہے، صرف وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2810۔ رسول اللہ نے فرمایا جس بندے کے بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے انہیں جہنم کی آگ چھوئے، یہ ناممکن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2811۔ ابن عباس نے اکرمہ سے بیان کیا ہے اور وہ اپنے صاحبزادے علی بن عبداللہ سے فرمایا تم دونوں ابو سعید کی خدمت میں جاؤ اور ان سے احادیث نبوی سنو۔ چنانچہ ہم حاضر ہوئے، اس وقت ابو سعید اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے۔ جب آپ نے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر گوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد بیان فرمایا ہم مسجد نبوی کی اینٹیں ہجرت نبوی کے بعد تعمیر مسجد کے لیے ایک ایک کر کے ڈھو رہے تھے، لیکن عمار دو دو اینٹیں لا رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم ادھر سے گزرے اور ان کے سر سے غبار کو صاف کیا، پھر فرمایا افسوس عمار کو ایک باغی جماعت مارے گی، یہ تو انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2812۔